ایک عام سوال کرنا چاہتا ہے، واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی پریبھاشا کیا ہے؟ اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ آپ میں سے ہے کوئی جو جواب دے سکے؟ یقیناً میرا تو تجربہ یہ ہے کہ وہ لوگ چاہے مکھیا صاحب ہو، پردھان جی ہو، پارشد جی ہو، یا پھر علماء کے علاوہ دوسرا کوئی بھی کیڈر اور کیریکٹر ہو، جن کی زبان راجدھانی کی طرح چلتی ہے، لیکن جب میں نے یہ چھوٹا سا سوال کیا تو ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ جن کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، اس زبان کو بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ واٹ از اسلام؟ آپ جواب دیں۔ اگر یہ سوال آپ کسی فیکٹری اور کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی پوچھ لے، آپ کا نام احمد ہے، آپ کا نام علی ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اے میرے دوست آپ مسلمان معلوم ہوتے ہو، مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ آپ پر اسلام کی دعوت غیر مسلموں تک پہنچانا بحیثیت مسلمان واجب اور فرض ہے۔ اگر پوچھ لیا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ایک لفظ بھی اس کے انٹروڈکشن میں آپ کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ طارق انور کو ہی نہیں، پورے اسٹیج کو بڑی حیرت ہے کہ آپ کی عمر 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 اور 50 سال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال آپ اسلام کے ساتھ رہے، اسلام آپ کے ساتھ رہا، 25 سال آپ اسلام کے ساتھ رہے، اسلام آپ کے ساتھ رہا، 30 سال آپ اسلام کے ساتھ رہے، اسلام آپ کے ساتھ رہا، 35 سال کی عمر ہے تو 35 سال آپ اسلام کے ساتھ رہے، اسلام آپ کے ساتھ رہا، 40 سال کی عمر ہے تو آپ اسلام کے ساتھ 40 سال رہے، 40 سال اسلام آپ کے ساتھ رہا، بال بچے ناتی نوازے پوتے پوتی والے ہو گئے، 50 سال کی عمر ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ 50 سال آپ اسلام کے ساتھ رہے اور اسلام آپ کے ساتھ رہا۔ اب آپ کی قبریں، اب آپ کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو مذہب آپ کو پیدائشی ملا ہے، جو مذہب آپ کو وراثت میں ملا ہے، جو مذہب آپ کو ماں باپ کی گود سے ملا ہے، اسلام، اس کے ساتھ آپ نے 62 سال کی زندگی گزار دی۔ لیکن اگر کوئی آپ سے سوال کر لے کہ واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ how we can describe اسلام، ہم اسلام کو کیسے ہم اسلام کو کیسے بیان کریں؟ کچھ غلطیاں ہم جیسے لوگوں کی بھی ہے کہ ہم نے جلسگاہ کو درسگاہ کے قریب نہیں کیا، درسگاہ سے جلسگاہ میں ہم آئے۔ مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ جلسگاہ کو ہم درسگاہ سے قریب کرتے اور کچھ باتیں ایسی بھی بتاتے جائیں تو اس کا جواب دے سکے۔ طارق انور آپ کو بہت سمپل، سالیڈ اور سٹیک سا جواب دیتا ہے اس ایک بڑے سے سوال کا، اور انشاءاللہ العزیز آپ اسے کبھی بھول نہ پائیں گے، ہمیشہ آپ کو یاد رہیں گے۔ کبھی آپ بھولنا بھی چاہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ یاد رہے گا، آپ بھولا نہیں سکیں گے۔ بڑا ہی سٹیک جواب، واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ نوجوانوں اپنے دل میں اسے باندھ کر لے جاؤ، بس تھوڑی دیر اور صبر و تحمل کا اظہار کرو، انشاءاللہ آگے کی گفتگو آپ کو بہت مزہ دے گی۔ اسلام کیا ہے؟ اس کا جواب اور آنسر آپ نوٹ کرو، بہت سمپل سا۔ میں عربی بیک گراؤنڈ میں نہیں چاہتا ہوں، میں اردو کے خزانے نہیں کھنگال رہا ہوں، بلکہ انگلش کے حوالے سے دو باتیں عرض کر دوں۔ آپ جانتے ہیں انگلش میں اسلام اگر لکھیں گے تو کیسے ہوگا؟ ISLAM، یہی تو اسپیلنگ ہے نا؟ بولیے نا بھائی، ہم مولانا لوگوں کی انگلش تھوڑا کمزور ہے، میں اسپیلنگ صحیح لگا رہا ہوں؟ Am I right؟ کیا میں درست؟ بولیے نا بھائی، ہاں تم بولیے نا، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ISLAM۔ میں عربی بیک گراؤنڈ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا تعلق عربی سے بہت کم ہے، چاہے پڑھنے کے زمانے میں ہو یا اپنی اولاد اور اپنے نونہالوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانے کے تعلق سے ہے، ان کا رابطہ، ان کا رشتہ تھوڑا انگلش سے برابر کا ہے۔ اس لیے میں اسی پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو انڈیویڈوال بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور اس کے ایک ایک
حرف کو ایک ایک لیٹر کو سیپریٹ 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 الگ 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 کر دیں تب بھی وہ ایک معنی دیتا ہے. جیسے انگلش کا ایک ورڈ ہے نیوز, اس کا اسپیلنگ ہے NEWS, اس کا میننگ یہ ہے کہ خبر کہتے ہیں, لیکن نیوز پیپر وہی کہلائے گا NEWS. اب اس شارٹ فارم کا فل فارم, اس کے ایک ایک الفابیٹ کو الگ کریں گے تو اب ڈیٹیل اس کی یہ بنے گی N for north, E for east, W for west, S for south. یعنی اخبار وہی کہلائے گا جس میں ایک علاقے کی خبر نہ ہو بلکہ نارتھ کی بھی ہو, ایسٹ کی بھی ہو, ویسٹ کی بھی ہو, ساؤتھ کی بھی ہو. تو یہ نیوز ایک ایسا ورڈ ہے جو اکیلے بھی اپنا معنی دیتا ہے, اور اس کے ایک ایک حرف کو سیپریٹ کریں, الگ الگ کریں, تب بھی یہ اپنا کمپلیٹ معنی دیتا ہوا نظر آتا ہے. ISLAM اگر اسے سیپریٹ کرتے ہیں تو میننگ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم یہ اسلام کا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے, اسلام کی پریبھاشا بن جاتی ہے, اسلام کا کمپلیٹ تعارف ہو جاتا ہے. آئی جس کا معنی ہے میں, توجہ ہے آپ کی, بولیے نا توجہ ہے آپ کی. آئی جس کا معنی ہوتا ہے میں, ایس جس کا معنی ہوتا ہے آئی جس کا معنی میں, آئی فور آئی جس کا معنی میں, ایس فور سرنڈر جس کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا, آتم سمرپن کرنا. آئی ایس آئی سرنڈر. اس کے بعد ہے ایل, ایل کا مطلب ہوتا ہے ایل فور لیجسلیشن, یا پھر آسان انگلش میں ایل فور لا کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے اے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ, جس کا میننگ ہوتا ہے اللہ. اور اس کے بعد ہے ایم, ایم فور محمد. اگر اسلام کو شارٹ فارم مان لیا جائے تو اب اس کا فل فارم یہ بنتا ہے کہ آئی سرنڈر ٹو دا لاز آف اللہ اینڈ محمد. یعنی ایک انسان جب دامن اسلام میں آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی سرنڈر ٹو دا لاز آف اللہ اینڈ محمد. میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے حوالے کیا, اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے حوالے کیا, اللہ اور اس کے رسول کے سنویدھان کے حوالے کیا. اب تھوڑی سی توجہ دینا, اگر اسلام کو گلا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے قانون کے سنویدھان کے سمرپت کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا جو بھی قدم اٹھے گا, زندگی کا جو بھی شعبہ ہو, زندگی کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو, زندگی کا جو بھی میدان ہو, اس میں اپنا قانون نہیں چلے گا بلکہ اسلام کا قانون چلے گا. ایک مومن کا کھانا, ایک مسلم کا کھانا اس کے قانون کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کے قانون کے مطابق ہوگا. ہمارا پینا اب ہمارے قانون کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کے قانون کے مطابق ہوگا. ہمارا سونا جاگنا, اٹھنا بیٹھنا, ہماری زندگی کی تمام مصروفیات اب ہمارے رسم و رواج یا ہمارے قانون کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کے قانون کی روشنی میں ہوگا. ہمارے معاملات اپنی قانون کی روشنی میں نہیں بلکہ اسلام کی قانون کی روشنی میں ہوں گے. ہماری عبادات اسلام کی قانون کی روشنی میں ہوں گے, ہمارے معاملات اسلام کی قانون کی روشنی میں ہوں گے. صبح ہوگی تو اسلام کے قانون کی روشنی میں, دوپہر گزرے گا تو اسلام کے قانون کی روشنی میں, دن بیتے گا تو اسلام کے قانون کی روشنی میں, راتیں گزریں گی تو اسلام کے قانون کی روشنی میں, غم کی گھڑیوں کو ہم ڈیل کریں گے تو اسلام کے قانون کی روشنی میں. توجہ رہے, اسلام کے قانون کی روشنی میں, اور راتیں گزریں گی تو اسلام کے قانون کی روشنی میں. اور اتنا ہی نہیں ہم اپنے بچے کی تعلیم کریں گے تو اسلام کے قانون کی روشنی میں, تربیت کریں گے تو اسلام کے قانون کی روشنی میں, پرورش کریں گے تو اسلام کے قانون کی روشنی میں. اور طارق انور ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہے کہ ہماری شادی بھی جو ہوگی وہ اسلام کے قانون کی روشنی میں, نکاح بھی جو منعقد ہوگا وہ اسلام کے قانون کی روشنی میں. اور طارق انور اب ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہے بارکٹار کے لوگوں حفاظت کرنا, رانچی سے پٹنہ تک, پٹنہ سے لکھنؤ تک, لکھنؤ سے دلی تک, جوگی سے یوگی تک, یوگی سے مودی تک, اسمبلی سے پارلیمنٹ تک. طارق انور کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے طلاق کا بھی جو معاملہ وہ
حل ہوگا تو کسی کے باپ کے قانون کی روشنی میں نہیں بلکہ رسول پاک کے قانون کی روشنی